الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں. دنیا کے اندر ایک مسلمان آتا ہے تو ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں. ایک حصے کو اقرار باللسان کہتے ہیں، دوسرے حصے کو تصدیق بالقلب کہتے ہیں کہ زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرے. دنیا میں مسلمان اور منافق کے درمیان جو فرق کیا جاتا ہے وہ اس ہی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ مسلمان دل اور زبان دونوں سے مانتا ہے اور منافق کی زبان سے تو اقرار ہو رہا ہوتا ہے لیکن دل سے وہ اس بات کو تسلیم کرنے والا نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دنیا میں آیا اور اپنے آپ کو اہل ایمان میں سے سمجھتا ہے تو اس اہل ایمان مسلمان کو بتایا جاتا ہے ایمان کے 4 درجے ہیں. پہلا ایمان کا درجہ ہے کہ ایمان ملتا ہے طلب کے ساتھ. جس بندے میں جتنی طلب ہوتی ہے اسے اتنا ہی ایمان ملتا ہے. قرآن کریم کو کھولا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جائے تو ایک مسلمان کی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے کہ جس میں طلب تھی اللہ نے ایمان والا بنا دیا، جس میں طلب نہیں تھی اللہ تعالی نے ایمان سے دور رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. دعوت دیتے دیتے یہاں تک بات پہنچی ایک رات ہے، تیز بارش لگی ہے، طوفان ہے. ابو جہل کے دروازے پر کسی نے دستک دی. ابو جہل اپنی بیوی سے کہنے لگتا ہے آج جو بھی ہوا، جو کچھ مانگا میں اس کو اس کے حوالے کر دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر کھڑے ہیں. ابو جہل نے دروازہ کھولا، سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے.
تو ابو جہل نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اگر اسلام کی دعوت کے علاوہ تو جو چیز مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ اب اہل علم لکھتے ہیں ابو جہل کے اندر ایمان کی طلب نہیں تھی، نبی علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، مالدار تھا، پھر وہاں مکہ کا سردار گنا جاتا تھا، لیکن طلب نہ ہونے کی وجہ سے جہنمی بنا۔ اس کے مقابلے میں حضرت بلال ایک غریب آدمی ہے بھی حبشی ہے، رنگ بھی کالا ہے، کسی کا غلام بھی ہے، اس کے باوجود جب طلب تھی، اب نبی علیہ السلام معراج کی رات آسمانوں پر گئے تو جنت میں حضرت بلال کی پاؤں کی آواز کو سنا۔ جب طلب نہیں تھی تو ابو جہل کافر دنیا سے چلا گیا اور حضرت بلال جنتی بن کر دنیا سے گئے۔ پھر قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک طرف فرعون ہے جو مالدار ہے، بادشاہ ہے، لیکن طلب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کیا۔ اس کے مقابلے میں جادوگروں کا ایمان چند لمحوں کا تھا، لیکن طلب تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتی دنیا میں قرار دے دیا اور وہ اپنی جان کو ایمان کے بدلے میں کٹوانے کے لیے تیار ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن لوگ تو ان کے حلقے میں داخل ہو گئے، لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا دونوں جہنم میں چلے گئے کیونکہ ان میں طلب نہیں تھی۔ آج مسلمان جس مقام پر کھڑا ہے، آج مسلمان جس فتنے کے دور سے گزر رہا ہے، مسلمان کے اندر طلب نام کی چیز ہی نہیں رہتی۔ جس مسلمان میں طلب ہوتی ہے اللہ اسے دنیا کے اندر بھی خوشیاں عطا کرتا ہے، پھر اس کی قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے، پھر اس کی آخرت کی منزلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں طلب والا کون ہوتا ہے، بے طلبہ کون ہوتا ہے۔ ایک مسلمان شریعت کا کوئی مسئلہ شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتا، ایک مسلمان دیندار لوگوں سے دور ہونے کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا۔ چلو ہفتے کے بعد جمعے کا دن آیا، ایک مسلمان مسجد میں آیا، اب یہاں اس کے سامنے قرآن و حدیث بیان ہوا، اس کے سامنے عقیدہ بیان ہوا، اس کے سامنے شریعت کا مسئلہ بیان ہوا، اگرچہ وہ بے طلب تھا لیکن مسئلہ سن لیا۔ اب جب مسئلہ درپیش ہوگا تو اس کے لیے آسانی ہوگی، لیکن آج ایک مسلمان اتنا بے طلبہ ہو گیا، جمعے کا دن تھا، مسجد میں آیا، مسائل بیان ہو رہے تھے، عقائد بیان ہو رہے تھے، قرآن و حدیث بیان ہو رہے تھے، اور اس مسلمان نے نیکی سمجھی، 4 سنتیں شروع کر دی، نوافل پڑھنا شروع کر دیے، اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا ان مسائل سے زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ان مسائل سے زیادہ نوافل کا ثواب ہے۔ اب اس مسلمان کو بتایا جائے گا جہاں ایک طرف قرآن کریم ہے، یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کا ایک باب سیکھا گویا اسے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملا، لیکن جس نے مسائل کا فقہ کا ایک باب سیکھا اسے 1000 رکعت نفل پڑھنے کے برابر ثواب ملا۔ اب مسلمان اتنا بھی طلبہ ہوا
کہ اس کے سامنے مسائل بیان ہو رہے تھے اور وہ اپنی دھن میں لگا، عبادت میں لگا ہوا تھا، وہ مسائل سننا نہیں چاہتا تھا کہیں عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا یہ ایمان حاصل ہوتا ہے طلب کی وجہ سے، پھر فرمایا دوسرا یہ ایمان چمکتا ہے مجاہدوں کی وجہ سے۔ جس ایمان والے پر جتنی زیادہ تکالیف آتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ جتنی محبت کرتے ہیں اس پر اتنی ہی زیادہ مشکلات ڈالتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ مشکلات بھی میرے اوپر ڈال دی۔ پھر لکھتے ہیں تیسرا یہ ایمان پھیلتا ہے ہجرت کے ساتھ۔ ایک آدمی ایمان کی دعوت دیتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، تو اس کا جو ایمان ہے یہ ایمان پھیلتا چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں چوتھا یہ ایمان معبود ہوتا ہے صرف لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ۔ دنیا میں ایک آدمی آیا، اس کے سامنے دو حقوق تھے، ایک اللہ کے حقوق تھے، ایک بندوں کے حقوق تھے۔ اللہ کے حقوق نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، اس قسم کی عبادات ہو گئی، اور اس کے مقابلے کے اندر لوگوں کے حقوق یہ تھے جن میں جو وہ معاملات کرتا ہے یہ بندوں کے حقوق تھے۔ اب حدیث کی کتابوں میں یوں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی ہوئی، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق میں کمی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، بلکہ اگر وہ بندہ معاف کرتا ہے تو معاف کیا جائے گا، وہ بندہ معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بندی کو معاف نہیں کرتا۔ آج ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے لیکن وہ ان باتوں سے دور کھڑا نظر آتا ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی کتابوں کو کھولیں، یوں ملتا ہے الدین کلہ ادب، دین تو سارا ادب کا نام ہے۔ آج ایک مسلمان اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے لیکن ادب سے دور نظر آتا ہے۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ جس چیز سے عبادت کی جائے، جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے۔ سامنے سے بڑا آدمی آیا، اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کی، چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسے ادب کہتے ہیں۔ ایک بندہ مسجد میں آیا، قرآن کریم پہ پڑھنے کے لیے بیٹھا، جس رحیل پر اس نے قرآن رکھا، جیسے قرآن کی تعظیم کرنا فرض تھی ویسے اس رحیل کی تعظیم کرنا بھی فرض تھی۔ ایک بندہ مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، جس چیز کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، مثلا ایک آدمی مسجد میں آیا مصلی پر نماز پڑھتا ہے، مصلی کا ادب لازمی ہے، جب تک وہ عبادت جس چیز سے کر رہا تھا اس کا ادب نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا، گویا وہ اپنی عبادت کو ضائع کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جمعہ آتا ہے، جمعے میں مسائل بیان ہوتے ہیں، بعض لوگ دین سے اتنے دور ہو گئے، مسجد میں آنے کے بعد بھی ادب نام کی چیز نہیں ہوتی۔ ایک طرف مسائل بیان ہوتے ہیں، قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے، ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب قرآن کریم پڑھا جائے ادب سے سنو، مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے
فقہا لکھتے ہیں جب مسئلہ بیان کیا جائے اسے سنو تاکہ عمل کی توفیق ملے۔ آج مسلمان نہ ادب کرتا ہے، نہ احترام کرتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر طلب ہے۔ جب ادب و احترام نکل جائے، جب اس کے اندر سے طلب نکل جائے، یہ نام کا مسلمان تو ہے، یہ مسجد میں آیا تو وقت ضائع کرنے کے لیے، کیونکہ یہ مسلمان جب مسجد میں آیا ہے اکیلا نہیں آیا، نفس کو ساتھ لایا، شیطان کو ساتھ لایا۔ شیطان نے اتنی محنت کی، پورا ہفتہ جب یہ مسجد نہیں آ رہا تھا، شیطان نے کوشش کر کے اسے جمعے کے دن بھی مسائل سننے سے، قرآن سننے سے، حدیث سننے سے دور رکھا، کہیں ایسا نہ ہو جائے آج اس مسجد کو آیا ہے کہیں عمل نہ کرنا شروع کر دے، کہیں یہ رحمان کے راستے پر چلنا پڑے۔ تو ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے مسلمان کے اندر طلب ہوگی، دین میں زیادتی ہوگی، مسلمان کسی چیز کا ادب کرے گا جس سے وہ عبادت کرتا ہے، پھر اسے عبادت میں سرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ پہلے ان مسائل کو سننے کی توفیق دے، سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔